جو سب ہو کالن یا حالن، اعادہ دعوت توحید جو اصلی مقصود ہے، پاکیاں بیان کر رہی ہے صرف اللہ کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، لہ الملک، اسی اللہ ہی کا راج ہے، بادشاہی ہے، بلہ الحمد، اور واسطے اسی ہی کے حمد ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ذات ان پر ہر چیز کے پوری قدرت رکھتا ہے، هو الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، یہ نعمت انفسیہ ہے یعنی ایجاد ذات، سو اس کا مقتضی یہ تھا کہ سب ایمان لے آمیں، لیکن ایمان نہیں لایا، فمنکم کافر، پس بعض تمہارے کافر ہیں، ومنکم مومن، اور بعض تم میں سے ایمان والے ہیں۔ تو خلقکم میں ذکر کیا کہ تم سب کو اللہ نے وجود جیسی نعمت دی، تو اس کا تقاضا تھا کہ تم سب ایمان لاتے، لیکن تم سب نے ایمان نہیں لایا۔ منکم کافر ومنکم مومن، بعض تم میں سے کافر ہیں اور بعض تم میں سے مومن ہیں۔ فمنکم کافر، کافر کو پہلے ذکر کیا کیونکہ مقصود اظہار ناراضگی ہے، تو تم میں سے بعض کافر ہیں، ومنکم مومن، اور بعض تم میں سے ایمان والے ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یہ خواص علمیہ کا بیان ہے، واللہ بما تعملون بصیر، کہ تعملون اعمال ایمانیہ کفریہ سب کو اللہ دیکھتا ہے۔ خلق السماوات، نعمت آفاقی ہے اور علوی ہے، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق لاظہار الحق، بصورکم، یہ نعمت انفسیہ ایجاد صورت ہے اور صورتیں عطا فرمائیں تمہیں، فاحسن صورکم، پس اچھی بنائیں صورتیں تمہاری، والیہ المصیر، اور اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات، جانتا ہے، یہ خاصہ علمیہ ثانیہ ہے، جانتا ہے اللہ پاک جو کچھ آسمانوں میں ہے، بالارض، اور زمین میں، ویعلم ما تسرون، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ علیم بذات الصدور، جاننے والا ہے سینوں کے رازوں تک کو۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا، تخویف دنیاوی ہے، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبریں ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، پس چکھا انہوں نے سزا اپنے کام کی، ولہم عذاب علیم، اور واسطے ان کے عذاب دردناک ہے آخرت میں۔ ذالک بأنہ کانت، یہ عذاب دنیاوی اور اخروی اس وجہ سے ہے کہ تحقیق شان یہ ہے، کانت تأتیہم، تھے آتے تھے ان کے پاس، رسولہم، رسول ان کے، بالبینات، ساتھ روشن دلائل کے، فقالو، پس کہا انہوں نے، ابشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت کریں گے، یعنی بشریت الانبیاء کا انکار کیا، فکفروا، پس کفر کیا انہوں نے، اور منہ موڑا انہوں نے، اور بے پرواہی کی اللہ نے، واللہ غنی، اور اللہ غنی، بے پرواہ ہے، حمید، ستودہ صفات، زعم الذین کفروا، دعویٰ کرتے ہیں
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ تخویف اخروی اور شکوہ ہے۔ زعم الذین، دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللَّن یبعثوا، یہ کہ انہیں نہیں زندہ کیا جائے گا۔ قول بلا، فرما دیجئے کیوں نہیں، بربی، اور قسم میرے رب کی، ضرور بے ضرور تمہیں زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں خبریں دی جائیں گی، بما عملتم، جو تم نے عمل کیے، ذالک علی اللہ، یہ قیامت کے دن تمہیں زندہ کرنا اللہ پر یسیر، بالکل آسان ہے۔ فآمنوا باللہ، اصول فوز اول خطاب للمومنین، پس ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، والنور، اور اس روشنی کے ساتھ، الذی انزلنا، جس کو نازل کیا ہم نے، واللہ، ترغیب اخلاص، اللہ بما تعملون خبیر، جو تم عمل کر رہے ہو خبردار ہے۔ یوم یجمعکم، وقت عذاب، جس دن جمع کرے گا تم کو، لیوم الجمع، واسطے دن جمع کے، ذالک یوم التغابن، وہ دن ہے تغابن کا۔ تغابن کا معنی شاہ عبد القادر نے فرمایا ہار جیت کا، کچھ اس دن ہاریں گے کچھ جیتیں گے، میدان ہار جیت کا۔ اب وَمَن یؤمن، یہ جیتنے والوں کی بازی جیتنے والوں کی صفاتیں، پس وہ انسان جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور کرتا رہا عمل اچھے، یکفر عنہ، مٹا دے گا اللہ اس انسان سے، سیئات ہی، تمام برائیاں اس کی، اور داخل کرے گا اس انسان کو جنات، باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، رہنے والے ہوں گے، فیہا، ان باغات میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے وہ کامیابی بڑی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ تخویف اخروی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، یہی لوگ ہیں آگ والے، خالدینہ، رہنے والے اس آگ میں، وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے رجوع کرنے کی۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت، الا باذن اللہ، مگر ساتھ حکم اللہ کے، اس لیے صبر اور رضا حاصل کرو۔ وَمَن یؤمن باللہ، اور جو آدمی ایمان لایا، یؤمن، پورا ایمان لایا اللہ کے ساتھ، یہد قلبہ، ہدایت کرے گا اللہ اس کے دل کو۔ وَمَن یؤمن، اور جو ایمان لایا کس بات پہ، کہ ان المصیبت بقضائہ، کہ مصیبت اللہ کی قضا کے ساتھ ہے، اس پر پورا ایمان لایا، یہد قلبہ، تو اس کے دل کو اللہ رہنمائی دے گا، تو مطلب اطمینان قلب عطا کرے گا۔ واللہ بکل شیء، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ باطیع اللہ، اصول فوز اول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا، تو سوائے اس کے نہیں، میرے رسول کے ذمہ البلاغ، کھول کر پہنچانا ہے، صاف صاف۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعوے صورت ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے، نہیں کوئی پکارے سننے والا سوا اس کے۔ وعلی اللہ فلیتوکل، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون، ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ رفع معنی دوم، پہلا معنی کہ مصائب آتے ہیں اس لیے مال خرچ کرنا مشکل ہے، فرمایا مصائب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آتے ہیں، تو اللہ پھر یا ایھا الذین آمنوا،
انفاق سے اور خدمت دین سے بسا اوقات ازواج اولاد یہ معنی بنتا ہے، تو اس معنی کو رفع کیا، اے ایمان والو ان من ازواجکم، بے شک بعض تمہاری بیویاں اور بعض تمہاری اولادیں عدو لکم، دشمن ہے واسطے تمہارے دین کے معاملہ میں، یا بسا اوقات تبھی مخالفت ہوتی ہے، بسا اوقات دینی، تو اس لیے بچتے رہو، یعنی ان کا کہا نہ مانو کہ اولاد اور بیویوں کی وجہ سے دین کو مت چھوڑو، اور اگر تم معاف کر دو گے بتصفحوا اور درگزر کرو، تو فاحذروہم سے مطلب ہے ان کی بات نہیں ماننی، لیکن بائیکاٹ بھی نہیں کرنا اگر وہ مومن ہیں۔ فَإِن تَعْفُوا، اگر تم انہیں معاف کرو اور درگزر کرو، اور تغفروا، بغض نہ رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک مال تمہارے اور اولاد تمہاری فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس اجر ہے بہت بڑا۔ فاتقوا اللہ، یہ فاتقوا اللہ اصلاح قوت نظریہ، پس ڈرو اللہ سے یہ باتیں سن کر، مستطاعتم، جتنی کہ تم طاقت رکھتے ہو، واسمعوا، اور سنو ان مواعظ کو، واطیعوا، اور بات مانو، اطاعت کرو، وانفقوا، اور خرچ کرو، خیرن، بہتر ہوگا، انفقوا یکن خیرن، خرچ کرو ہوگا بہتر، لانفسکم، تمہاری نفسوں کے لیے، اور وہ انسان جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے لالچ سے، پس وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ ان تقرض اللہ، اگر تم قرض دو اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض اچھے طریق پہ اخلاص کے ساتھ، بڑھا دے گا وہ اللہ واسطے تمہارے اس کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ثمرہ اول بڑھا دے گا واسطے تمہارے، اور ثانی یہ کہ بخش دے گا تمہیں، واللہ شکور حلیم، اور اللہ قدردان حوصلے والا ہے، عالم الغیب، جاننے والا ہے ہر غیب کا، والشہادت، اور شہادت کا، العزیز الحکیم، غالب حکمتوں والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔